قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستو، آج میلاد شریف 12 ربیع الاول حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے سلسلے میں آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے بڑے بڑے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہو۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا جس کے لیے سابقہ امتیں جو تھیں، سابقہ انبیاء جو تھے، وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہو۔ انہیں تو یہ اعزاز نہیں ملا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا بہت بڑا اعزاز ہمیں ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نعمتوں کی بارش کی ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کریں تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ یہ یقین یاد دہانی نہیں کرائی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اور بطور امتی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پہ کہ ان کے اندر انہیں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور یہ وہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو بخشا۔ تو آج میرے ساتھیوں 12 ربیع الاول وہ خوش قسمت دن ہے، وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد، آپ کی دنیا میں آپ کا یوم ولادت، اس 12 ربیع الاول کی اس مبارک دن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نعمت ہے کہ بے شمار نعمتوں پہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے اور اس نعمت کو جتلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے تو ہم احسان فراموش نہیں بن سکتے۔
ہم پہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا، جو اللہ نے ہم پہ یہ احسان، یہ کرم کیا ہے، یہ مہربانی کی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، تو ہم اس احسان کا اللہ کا شکر گزار لائیں۔ اور شکر گزار لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس دن 12 ربیع الشریف کی رات ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر جو ہے وہ میلاد کی محفلیں بنا کر، محفلیں سجا کر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار لائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم نوازی کی ہے۔ تو اس دن کا تقاضا ہے کہ ہم اس دن کو منائیں، اور خوب اس دن ہم خوشیاں بھی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اور اس دن عبادتیں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے میلاد شریف کے جو محافل ہیں، میلاد شریف کے پروگرام، آپ کے جلوس کے پروگرام، خوشی کا اظہار، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم ولادت کی خوشی جو ہے، یہ ہمیں سب خوشیوں سے بڑھ کے خوشی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا، ہمیں آپ کی امتی ہونے کا شرف بخشا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، اس پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سلسلہ کی جو بھی بھائی جہاں جہاں ہیں، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے وہ عرب ممالک میں ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، افریقہ میں ہے، جہاں جہاں سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جہاں جہاں ہے، وہ بڑے شوق، بڑے جذبے، بڑے ولولے کے ساتھ اور بڑے عقیدت کے ساتھ میلاد شریف کے محافل جو ہے ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ یقیناً بنگلہ دیش کے ساتھی اور دیگر ممالک کے ساتھی خوش قسمت ہیں، یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جس انداز سے یہ میلاد شریف کے محافل سجاتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، چٹاگان کے اندر، ڈھاکہ کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جس انداز سے جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر چٹاگان میں جو جلوس ہے وہ شاید دنیا کے سب سے بڑے جلوس ہونے کا اعزاز ہے کہ اتنے مسلمان، اتنے بھائی اس جلوس میں اور شرکت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کا شکر گزار لاتے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں، اللہ تعالیٰ کا بھی احکام ہے کہ قل بفضل اللہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں فرمان دیجیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ انہیں بتا دیں، اسے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہم پہ ہوئی ہے، اس کا فبذلک فلیفرحوا، اس پہ خوشی مناؤ، هو خیر مما یجمعون، اور اس خوشی منانے پہ جو آپ چراغاں کرتے ہیں، جو آپ سبیلیں لگاتے ہیں، جو آپ کھانے پینے کے بندوبست کرتے ہیں، جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جو چراغاں کرتے ہیں، جو بینر لگاتے ہیں، جو خوشی کے اظہار پہ آپ خرچ کرتے ہیں، هو خیر مما یجمعون، یہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے جمع کریں، جمع کرنے سے ان محافل پہ، میلاد شریف کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پہ آپ جتنا بھی پیسہ، جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، وہ جمع کرنے والوں پیسوں سے یہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ تو میرے ساتھیوں،
اس دن کو پورے جوش ولولے کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے۔ 12 ربیع الشریف کے دن حضرت سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا بنگلہ دیش میں میلاد شریف کے جلوس کا، اور اس کے بعد حضرت طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اس جلوس میں شرکت فرماتے تھے، اور اس کے بعد طاہر شاہ صاحب اور مجھ خاک صاحب کو بھی کتنی دفعہ آپ کی محافل میں آپ کے جلوس کے 12 ربیع الشریف کو جو ایک عظیم الشان اور بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت بڑا جو اجتماع ہوتا ہے، جس میں کم از کم 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ذکر ہوتا ہے، اور جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کی آپ کی جو اس حوالے سے جو تقاریر ہوتی ہیں اور جو لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے اور لوگوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا ہے، اور اس دن یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستوں پہ انہوں نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ قائم کرنے کا جو طریقہ بتایا، جن راستوں پہ ہمیں چلایا، تو یہ دن جہاں خوشیاں ہم مناتے ہیں وہاں ہم اس عہد کا جناب اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، آپ کے جو آپ کی سنت ہیں اس کے مطابق آپ نے جس طرح زندگی گزاری، آپ نے جس طرح زندگی کے مختلف مراحل طے کیے اور مختلف مواقع پہ آپ نے جس طرح ہمیں رہنمائی ہماری کی اور ہمیں زندگی کا جینے کا مقصد سکھایا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، یہ وہ تمام جو رہنمائی ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اس دن ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن مناتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں، شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور اس عہد کی تجدید نو بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو انہی طریقوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو اکثر گزارنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر سال ہمارے بزرگ ان محافل کے اندر اور 12 ربیع الاول میں ہر تقریب میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور بنگلہ دیش کے مختلف اضلاع میں مختلف جگہوں پہ آپ تشریف لے جاتے تھے، اور مرکزی جو ہمارا پروگرام ہوتا تھا چٹاگام کے اندر، اس میں بھی آپ کی شرکت ہوتی تھی۔ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طاہر شاہ صاحب حضرت صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ مجھے بھی کتنی دفعہ آپ کے ساتھ شرکت کا موقع ملا، یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی، لیکن اس سال ہم میں سے کوئی بھی نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ ساری دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کی وجہ سے جس طرح یہ بیماری پھیلی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات کریں اور اس کو پھیلنے سے ہم اس کو تدارک کریں اس کا، اور اس کا تدارک یہی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ آپس میں میل مل جول جو ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ میلاد شریف کے یہ جو پروگرام جس طرح کیے جاتے ہیں کما کروں وہ تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن ہمیں اپنی جگہوں پہ اور اپنے مساجد میں اور خانقاہ شریف میں اور دیگر اپنے مختلف مقامات پہ یہ تمام اس کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اب تو ہمیں میلاد کی محافل جو ہے ان کو شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے۔ میں آج سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میلاد شریف کا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس خصوصی دن پہ میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ قبلہ حضرت عائشہ صاحب کی طرف سے اور جملہ برادران کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے ہم آپ سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنی بھی تقریبات ہیں موجودہ حالات کے مطابق بہتر سے بہتر طریقے پہ اللہ تعالیٰ تمام جو پروگرام ہیں ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، تمام پروگرام جو ہے وہ احسن طریقے سے سرانجام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔